اسلام جو کہ قربانی کا درس دیتا ہے، اسلام کے ماننے والے لوگ چاہے حکمران ہوں یا عوام ہوں، وہ سب ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ مرکزی ٹاپک تھا اس پروگرام کا۔ اس میں انہوں نے 3 گیسٹ بلائے ہوئے تھے، اور ان تینوں میں ہمارے مشہور زمانہ مولانا طاہر اشرفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو دیوبندی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، اشرف تھانوی کی نسبت کی وجہ سے انہوں نے اپنے ساتھ اشرفی لگایا ہوا ہے، وہ موجود تھے، اور کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر انہوں نے ساحل ادیم بھائی کو بلایا ہوا تھا، ایک مشہور یوٹیوبر ہیں، دین کے حوالے سے ماشاءاللہ ان کی کافی خدمات ہیں، ان سے جو ہمارا علمی اختلاف ہے وہ ایک الگ چیز، اور ایک نیوٹرل گیسٹ بلائے ہوئے تھے انہوں نے۔ ویڈیو تو میرا خیال ہے آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھ لی۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ویڈیو دیکھ لی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں جی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ویڈیو آلموسٹ جو لوگ شوق رکھنے والے لوگ ہیں وہ دیکھ چکے ہیں، کافی وائرل ہوئی وہ ویڈیو۔ اس میں انہوں نے گفتگو کا آغاز تو مولانا طاہر اشرفی صاحب سے کیا کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھیں، تو انہوں نے ایگری کیا اینکر کے ساتھ کہ آپ کی باتیں درست ہیں، لیکن اینکر نے کاؤنٹر کوشچن کے طور پر ان سے پوچھا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اصل یہ بات بتائیں۔ اب ظاہر ہے کہ کس عالم کی جرت ہے اخلاقاً وہ مان لے کہ ہم لوگ مجرم ہیں اس پورے معاملے میں۔ عزتیں عوام سے اویل کرتے ہیں، چندے عوام سے کھاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی جب ذمہ داری اٹھانے کی بات آتی ہے پھر بھی بجائے خود اٹھانے کے، بھئی آپ کو چندوں پہ بھرتی کیا تھا نا اس کام کے لیے، تو آپ سے ہی پوچھیں گے نا کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا، تو پھر وہ ذمہ داری عوام کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ یہ ان کی حالت ہے۔ تو وہ اس پورے پروگرام کے اندر ایگری نہیں کیے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سائل جو ہے یہ گالیاں نکال رہا ہے ہمیں، اس میں گالی کہیں آپ نے سنی ہے کہ اس نے نکالی ہے؟ سرکار ان کے لیے یہی گالی ہے کہ آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ کی تقریر تو سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، اس کو گالی سمجھتے ہیں۔ کیڑی سے بھی چھوٹا دل ہے ان لوگوں کا۔ حالانکہ یہ بات خود طاہر اشرفی صاحب خود کہہ چکے تھے کہ عوام تو جی وہ عربی خطبے کے وقت آتی ہے۔ بھئی تو خود مان رہا ہے کہ لوگ تیری بات نہیں سنتے، اب اسی بات کو اگر ایک دوسرا بندہ ریپیٹ کر رہا ہے تو اس کے اوپر غصہ کھا رہا ہے۔ اور پھر تکبر اتنا ہے ان مولویوں کے اندر بھرا ہوا۔ سٹارٹ میں بتاؤ اس نے کیا، میں تو جانتا ہی نہیں ہے کون ہے، مجھے بتائیں اس کا اس سوال سے کیا تعلق ہے جو اینکر نے کیا ہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ سامنے کون ہے۔ بھئی تو یہ بھی بول کہ میں یہ نہیں جانتا کہ جس کیمرے میں آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے پیچھے کیمرہ مین کون کھڑا ہوا ہے۔ بھئی اس کا اس سے کیا لینا دینا؟ تم لوگوں سے کوئی بات پوچھتا ہے تو اور طرف چل پڑتے ہو۔ تیری پھوپھی بھی ناچ گئی سی، بات ہے کرنے والی، سوال کوئی اور ہو رہا ہے تو پھوپھی کی تو ناچ گئی، پھوپھی بے شک ناچ گئی ہوئے لیکن سوال تو اپنی جگہ قائم ہے۔ تو کہتا میں تو اسے جانتا ہی نہیں ہوں یہ کون ہے۔ پھر کہا کہ یہ لا علم ہے، یہ ان کے پاس ایک بڑی ایک ورڈکٹ ہے موٹی سی۔ پھر کہا کہ جی یہ اسے اخلاق ہی نہیں ہے، اور یہ جو ہے علماء کے یہاں پہ بخیے ادھیڑ رہا ہے، مولوی صاحب کہہ کے۔ تو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں نا، اور کیا کہے تمہیں؟ پادری صاحب کے ہاں مولوی ہو نا، اور کیا ہو؟ اور یہ ریسپیکٹیبل ورڈ ہے، تمہاری وجہ سے بدنام ہوا نا، ٹھیک ہے نا؟ اس سے بہتر اور لفظ کیا ہو سکتا تھا؟ اور پھر یہ کہتا ہے کہ جی انتہائی بےہودہ انسان ہے یہ بےہودہ کا لفظ بھی اس نے استعمال کیا۔ اور پھر اینڈ پہ کہا جی میں معذرت کرتا ہوں، اٹھ کے وہاں سے وہ کالر مائک اتار کے چلے گئے۔ یہ ان لوگوں کا ٹوٹل ٹیمپرامنٹ ہے، یہ لوگ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اپنے مخالف کی بات سن لیں۔ اب مجھے بتائیں، یہ جو مجھے بار بار کہتے ہیں جی بٹھاؤ علماء کے سامنے، تو علماء کے ساتھ تو جو میں نے کر دی ہے اس رمضان کے اندر، ایک نیو ٹی وی کے پروگرام پہ جو فرقہ واریت والا، اور دوسرا جی ٹی وی پہ صلح حسن کے اوپر، سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر بھی جو انہوں نے منجی ٹھکوا لی، اور فرقہ وارانہ نظریات کے اوپر بھی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد تو میرا خیال آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، کسی میں حوصلہ ہی نہیں بیٹھنے کا۔ یہ سن ہی نہیں سکتے کہ ان کے بڑوں نے کیا کام ڈالا ہے، نہیں سن سکتے۔ اور انہیں خطرہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میں یہ بات
تو سٹارٹ اس سے کروں گا نا کہ ہاں جی بتاؤ نا ذرا کدھر کھڑے ہو. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پرانے قصے چھوڑیں. پرانے قصے کیسے چھوڑ دیں؟ تم لوگوں نے چھوڑ دیے. تم لوگوں نے اسلام کو فرقوں میں بانٹا ہے تو انہی پرانوں کے نام پہ ہی بانٹا ہوا ہے نا. جب تک پرانے کے ٹہرے میں کھڑے نہیں ہوتے آگے ہم کیسے چلیں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پرانوں کو چھوڑ دیا جائے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ قادیانی کہیں جی غلام احمد قادیانی کو چھوڑیں آپ، وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، ہم سے بات کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک تم اس دجال کو جس نے دعوی نبوت کیا دجال نہیں مانتے، ہم آگے کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے. اچھا قادیانیوں کی مثال میں فوراً سمجھ آ جاتی ہے. ہاں بس تو ظاہر ہے یہ ایک دوسرے کو اسی طریقے سے سمجھتے ہیں آپس میں. باقی فرقے بھی ادھر بھی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. کوئی مشکل راکٹ سائنس تو نہیں ہے. میں کوئی آپ کو 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن تو یہاں سالو نہیں کروا رہا. سمپل سی بات ہے. یہ اپنا ہی آئینہ ہے جو آپ نے دیکھنا ہے. یہ ٹوٹل اس پروگرام کا لب لباد تھا. ویسے وہ آپ ضرور ویڈیو دیکھیں، یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہے. اس میں کافی آپ کو مزیدار گفتگو نظر آئے گی. میں نے مختصر جو بیچ میں کریٹیکل پوائنٹس تھے صرف وہ ہائی لائٹ کیے ہیں تاکہ میں اس کا انالیسس کروں. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ہاں ابھی تو میں اس کا انالیسس کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر کیا کیا مدنی پھول نکلتے ہیں. ہم وہاں موجود تو نہیں تھے لیکن اللہ کا شکر ہے جب ہم اس کو ایڈریس کریں گے تو عوام الناس کو کوئی تھوڑی بہت بیچ میں کوئی بات ایسی تھی نا جو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے اور وہ کس اسٹیشن سے جواب دے رہا ہے تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین.